لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف ترجمہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ درود پاک کی فضیلت امتوں پر مہربان محبوب رحمان راحت دل و جان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی ہے۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ آس ہے کوئی ناپاس ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا تم پر کروڑوں ضرور و راحت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علاوہ مخلوق سے مجھے کسی سے کوئی امید نہیں، میری ساری امیدیں بس آپ ہی سے وابستہ ہیں۔ یہ میرے پیارے آقا آپ ہی میرا آخری سہارا ہے۔ آپ پر اللہ پاک کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچھڑ پیارے اسلام بھائیوں، درود پاک کی کتنی پیاری فضیلت ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس شخص کا نام ومع والدیت پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہم سوچیں کسی دنیاوی شخصیت کے پاس ہمارا نام پہنچ جائے اور ہماری بات ہو تو ہم کھلے نہیں سماتے۔ قربان جائیں اس کریم پروردگار پر جو حضور علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو وہ فرشتہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس شخص کا نام ومع والدیت پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا ہے۔ یقیناً جس کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائے یہ بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کر کے یہ عمل کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ ہمارا بھی نام، ہماری بھی حاضری حضور کے بارگاہ میں لگتی رہے اور ہمیں بھی برکتیں حاصل ہوتے رہے۔ ایک شخص کا بیان ہے، ایک مرتبہ میں اتنا محتاج ہو گیا کہ بھوک مٹانے کے لیے مٹی کھانی پڑی، مگر پھر بھی بھوک ستا رہی ہے۔ میں نے سوچا کاش کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے کھانا کھلا دے۔ چنانچہ میں ایسے شخص کی تلاش میں ایران کے شہر اہواز کی طرف روانہ ہوا، حالانکہ وہاں میرا کوئی جاننے والا نہ تھا۔ جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ میں نے اسے بدفعلی
پانی یعنی بدشگونی جانا۔ پھر مجھے ایک کشتی نظر آئی مگر اس میں سوراخ تھا، یہ دوسرا بدفعلی ہوئی۔ میں نے کشتی کے ملاح کا نام پوچھا تو اس نے جو زدہ بتایا جسے عربی میں شیطان کہا جاتا ہے، یہ تیسری بدفعلی تھی۔ بہرحال میں اس کشتی پر سوار ہو گیا۔ جب دریا کے دوسرے کنارے پہنچا تو میں نے آواز لگائی، اے بوجھ اٹھانے والے مزدور، میرا سامان بھی لے چلو۔ اس وقت میرے پاس ایک پرانا لحاف اور کچھ ضروری سامان تھا۔ جسے مزدور نے مجھے جواب دیا وہ ایک آنکھ والا یعنی کانا تھا۔ میں نے کہا یہ چوتھی بدفعلی ہے۔ میرے دل میں آیا کہ یہاں سے واپس لوٹ جانے میں ہی عافیت ہے، لیکن پھر اپنی حاجت کو یاد کر کے واپسی کا ارادہ چھوڑ دیا۔ جب میں مسافر خانے پہنچا اور ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ تو جواب ملا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے دل میں کہا یا تو یہ دشمن ہے یا پھر بادشاہ کا نمائندہ۔ میں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد دروازہ کھول دیا۔ اس شخص نے کہا مجھے فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ اگرچہ میرے آپ سے اختلافات ہیں لیکن اخلاقی حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ میں نے آپ کے حالات سنے ہیں، اس لیے مجھ پر لازم ہے کہ آپ کی ضرورت پوری کروں۔ اگر آپ 1 یا 2 ماہ تک ہمارے ہاں ٹھہرے تو آپ کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ اگر آپ یہاں سے جانا چاہیں تو یہ 30 دینار ہیں، انہیں اپنے ضروریات پر خرچ کر لیجیے اور تشریف لے جائیے، ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اس شخص کا بیان ہے کہ اس سے پہلے میں کبھی 30 دینار کا مالک نہیں ہوا تھا اور مجھ پر یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اسلام میں نیک فعل لینا جائز ہے، بدفعلی بدشگونی لینا حرام ہے۔ کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی، کر دے شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت سے پتہ چلا بدشگونی کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ شخص دوران سفر اپنے ذہن کے مطابق بدشگونیوں کا شکار ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ اب سفر ختم کر کے واپسی جانے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اتنی ساری بدفعلیوں یعنی بدشگونیوں کے بعد اس کی حاجت کا پورا ہونا ممکن نہ تھا، چنانچہ سفر کرنا بھی ضروری تھا، لہذا اس نے سفر ختم نہ کیا۔ جب وہاں پہنچا تو اسے اتنی رقم مل گئی جو اس سے پہلے اس نے کبھی دیکھی بھی نہ تھی اور نہ ہی اسے اس کی توقع تھی۔ اپنی حاجت کے اس طرح پورا ہونے کے بعد اس نے یہ ذہن بنا لیا کہ بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس حکایت سے ان لوگوں کی وہم کی مکمل کاٹ ہو گئی جو کسی انسان، جانور
کسی دن یا مہینے کو صرف اپنے ہی وقت کی بنا پر منحوس خیال کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یاد رکھیے، جو شخص وہم کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے ہر چیز ہی منحوس محسوس ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ وہمی شخص کو کم عقل لوگوں کی باتوں میں آ کر غلط فیصلے کرنے نہ صرف خود آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے بلکہ دیگر لوگوں کو بھی وبال جان بن کر رہ جاتا ہے۔ کسی مسلمان کے منحوس ہونے کا خیال نفرت کے وبال میں ڈال سکتا ہے۔ منحوس ہونے کا وہم شیطان کا وہ ہتھیار ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑائی جھگڑے کروا کر چین و سکون کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ کسی شخص، جگہ، چیز یا وقت کو منحوس جاننے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ یہ صرف وہمی خیالات ہوتے ہیں، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا۔ ایک شخص کے متعلق مشہور ہے کہ اگر صبح کو اس کی منحوس صورت دیکھ لی جائے یا کہیں کام کو جاتے ہوئے یہ سامنے آ جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ دقت، مشکل اور پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور چاہے کیسا ہی یقینی طور پر کام ہو جانے کا وثوق ہو، یعنی اعتماد ہو اور پھر بھروسہ ہو، لیکن ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور رکاوٹ اور پریشانی ہوگی۔ چنانچہ ان لوگوں کو ان کے خیال کے مناسب ہر بار تجربہ ہوتا رہتا ہے، اور وہ لوگ برابر اس امر یعنی بات کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر کہیں جاتے ہوئے اس سے سامنا ہو جائے تو اپنے مکان پر واپسی آ جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد یہ معلوم کر کے کہ وہ منحوس سامنے تو نہیں ہے، اپنے کام کے لیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ اور طرز عمل کیسا ہے؟ کوئی قواعد شرعیہ یا شرعی طور پر برا تو نہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا، شریعت مطہرہ میں اس کی کچھ اثر نہیں، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت میں حکم ہے اذا طیرتم یعنی جب کوئی بدشگونی برا شگون گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو۔ مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ اللہم طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ الا غیرک، یعنی اللہ پاک نہیں کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور انہی ہے کوئی اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پڑھ لے اور اپنے رب کریم پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپسی آئے۔ الحمدللہ اس معاملے میں ہمارے بزرگان دین کی زندگی ہمارے لیے پیروی کے لائق ہے۔ یہ حضرات کسی مخصوص شخص، جگہ، وقت یا چیز کو اپنے لیے منحوس خیال کر کے بدشگونی لینے یا ستاروں کے ذائچوں پر یقین رکھنے کے بجائے رب کریم کی ذات پر کامل یقین رکھتے تھے۔ آئیے اس زمین میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
سنتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جب خارجیوں سے جنگ کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو ایک نجومی رکاوٹ بنا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین آپ تشریف نہ لے جائیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا اس وقت چاند اقرب آسمان کے برجوں میں سے ایک برج میں ہے، اگر آپ اس وقت تشریف لے گئے تو آپ کو شکست ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق و عمر رضی اللہ عنہما نجومیوں پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ میں اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہوئے اور تمہاری بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ضرور سفر کروں گا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس سفر پر روانہ ہو گئے۔ اللہ پاک نے آپ رضی اللہ عنہ کو رسول کریم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد سب سے زیادہ برکت اس سفر میں عطا فرمائی، حتیٰ کہ تمام دشمنوں کو شکست ہوئی اور امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فتح کے ساتھ ساتھ خوشی خوشی واپسی تشریف لائی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلام حضرت مزاحم کا بیان ہے، جب ہم مدینہ طیبہ سے نکلے تو میں نے دیکھا کہ چاند دبران میں ہے۔ میں نے ان سے یہ کہنا تو مناسب نہ سمجھا، بلکہ یہ کہا ذرا چاند کی طرف نظر فرمائیے، کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے دیکھا تو چاند دبران میں تھا۔ فرمایا شاید تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ چاند دبران میں ہے۔ مزاحم، ہم چاند سورج کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ پاک واحد قہار کے حکم و معیشت کے ساتھ نکلتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے دبران چاند کی ایک منزل کا نام ہے۔ اس وقت چاند سوریا اور جوزا کے درمیان ہوتا ہے۔ عرب میں نجومیوں کا یہ وہم تھا کہ یہ ساعت منوس ہوتی ہے۔ حضرت زماحم کا اشارہ اسی طرف تھا، لہذا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ پاک پر توکل کا درس دے کر ان کے اس وہم اور بدشگونی کو دور کر دیا۔ معلوم ہوا اللہ والے نجومیوں پر اعتماد نہیں کرتے، اللہ والے چاند ستاروں کی تاثیر کو نہیں مانتے، اللہ والے بدفعالی نہیں لیتے، اللہ والے بدشگونی کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ والے چاند ستاروں کی تاثیر ماننے والوں کی اصلاح کرتے ہیں، اللہ والے اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ سار کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہم و بدشگونی، چاند ستاروں کی تاثیر اور نجومیوں پر اعتماد کرنے کے بجائے صرف اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھیں، کیونکہ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے وہ سکون و اطمینان سے زندگی گزارتا ہے۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے اسے
اس کے کام سنورتے چلے جاتے ہیں۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے اس کے قدم کبھی ڈگمگاتے نہیں۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے اس کو مشکل ترین صورتحال میں بھی صبر کرنا آ جاتا ہے۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے وہ ترقیوں کے منازل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے وہ شیطان کے دھوکے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے وہ بہت ساری بھلائیاں سمیٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے وہ دنیا والوں کے آگے جھکنے سے بچ جاتا ہے۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے وہ بدشگونی جیسے برائیوں میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوتا۔ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے غیب سے روزی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آئیے اس زمن میں ایک ایمان افروز حکایت سنتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے مسجد حرم شریف میں ایک عبادت گزار شخص رات بھر عبادت میں مشغول رہا کرتا، دن کو روزہ رکھتا۔ روزانہ شام کو ایک شخص اسے 2 روٹیاں دے جاتا، اس سے افطار کر لیتا اور پھر دوسرے دن تک کے لیے عبادت میں لگ جاتا۔ ایک روز اس کے دل میں خیال آیا کہ کیسا توکل ہے، میں تو ایک انسان کی دی ہوئی روٹی پر بھروسہ کر بیٹھا ہوں اور مخلوق کو رزق دینے والے اللہ پاک پر بھروسہ نہیں کیا۔ شام کو جب روٹیاں لے کر آنے والا آیا تو اس عبادت گزار شخص نے واپسی کر دیے۔ بھوک کی حالت میں 3 روز گزر گئے۔ جب بھوک کا غلبہ ہوا تو اپنے رب کریم سے فریاد کی۔ رات کو خواب میں دیکھا وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے بندے کے ذریعے جو کچھ بھیجتا تھا تو نے اسے کیوں لوٹا دیا؟ عبادت گزار شخص نے عرض کیا مولا میرے دل میں خیال آیا کہ تیرے سوا دوسرے پر بھروسہ کر بیٹھا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا وہ روٹیاں کون بھیجا کرتا تھا؟ عبادت گزار شخص نے عرض کی یا اللہ تو ہی بھیجنے والا ہے، حکم ہوا اب میں بھیجوں تو واپسی نہ لوٹانا۔ اسی خواب کے دوران دیکھا کہ روٹیاں لانے والا شخص اللہ پاک کی دربار میں حاضر ہے۔ اللہ پاک نے اس سے پوچھا تو نے اس عبادت گزار شخص کو روٹیاں دینے کیوں بند کر دی؟ اس نے عرض کی مالک کو مولا تجھے خوب معلوم ہے۔ پھر پوچھا اے بندے وہ روٹیاں تو کیسے دیتا تھا؟ اس بندے نے عرض کی میں نے تو تجھے ہی یعنی تیری راہ میں دیتا تھا۔ ارشاد ہوا تو اپنا عمل جاری رکھ، میری طرف سے تیرے لیے اس کے بدلے میں جنت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سنا آپ نے جو بندہ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں بدشگونی سے بچتے ہوئے اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ کرنا چاہیے۔ افسوس جیسے جیسے ہم زمانہ رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہمارا معاشرہ دن بدن برائیوں کی گہری کھائی میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ بدشگونیوں کو ہی لے لیجئے کہ جس نے معاشرے کے ہر طبقے کو
اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بظاہر عقل مند نظر آنے والے لوگوں کے دامن کو بھی اسی منحوس بدشگونی نے داغدار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب تو یہ ایک عالمی بیماری بن چکی ہے۔ مختلف ممالک میں رہنے والے مختلف لوگ مختلف چیزوں سے ایسی بدشگونیاں لیتے ہیں کہ انسان سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ چنانچہ مکتوب المدینہ کی کتاب بدشگونی کے صفحہ نمبر 16 پر لکھا ہے، کبھی اندھے، لنگڑے، ایک آنکھ والے اور معذور لوگوں سے، تو کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز کو سن کر بدشگونی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے سے بدفعلی لیتے ہیں۔ کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اور کسی نے طریقہ کار میں نقصان کی نشاندہی کر دی یا اس کام سے رک جانے کا کہا تو اس سے بدشگونی لیتے ہیں کہ اب تم نے ٹانگ لڑائی ہے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ کبھی ایمبولینس کی آواز سے تو کبھی فائر بریگیڈ کی آگ بجھانے والی گاڑی کی آواز سے بدشگونی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کبھی اخبارات میں شائع ہونے والے ستاروں کے کھیل سے اپنی زندگی کو غمگین و رنجیدہ کر لیتے ہیں۔ کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ کبھی جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آنے سے بدشگونی لیتے ہیں۔ سیدھی آنکھ پھڑکے تو یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے گی۔ عید جمعے کے دن ہو جائے تو اسے حکومت وقت پر بھاری سمجھتے ہیں۔ کبھی بلی کے رونے کو منحوس سمجھتے ہیں تو کبھی رات کے وقت کتے کے رونے کو۔ پہلا گھاگ سودا لیے بغیر چلا جائے تو دکاندار اس سے بدشگونی لیتا ہے۔ نئی نویلی دلہن کے گھر آنے پر خاندان کا کوئی شخص فوت ہو جائے یا کسی عورت کی صرف بیٹی پیدا ہو تو اس پر منحوس ہونے کا لیبل لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت امید سے ہو تو میت کے قریب نہیں آنے دیتے کہ بچے پر برا اثر پڑے گا۔ جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت کو منحوس جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ کسی کا کنگا استعمال کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ خالی برتن یا چمچ آپس میں ٹکرانے سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جب بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ باہر نکلے تو بجلی اس پر گر جائے گی۔ بچے کے دانت الٹے نکلے تو ننیال یعنی ماموں وغیرہ پر بھاری ہوتے ہیں۔ چھوٹا بچہ کسی کی ٹانگ کے نیچے سے گزر جائے تو اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ بچہ سویا ہو اس کے اوپر سے کوئی پھلانگ کر گزر جائے تو بچے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ مغرب کے بعد دروازے میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بلائیں گزر رہی ہوتی ہے۔ زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے جو زمین پر گر گیا وہ گنگا ہو جائے گا۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ انگلیاں چٹکانے سے نحوست آتی ہے۔ سورج گرہن کے وقت امید والی عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا ہاتھ یا پاؤں کٹا یا چرا ہوا ہوگا۔ نامولود نئے پیدا ہونے والے بچے کے کپڑے دھو کر نچوڑے نہیں جاتے کہ اس سے بچے کے جسم میں درد ہوگا۔ کبھی نمبروں سے بدمعلی لیتے ہیں
مغرب کے اذان کے وقت تمام لائٹیں روشن کر دینی چاہیے ورنہ بلائیں اترتی ہے وغیرہ۔ بیان کردہ بدشگونیوں کے علاوہ بھی مختلف معاشروں، قوموں، برادریوں میں مختلف بدشگونیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کو بدشگونیوں کی بری آفت سے نجات دے اور نیک فعل لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیچارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اور میں اسی محلے اور اسی معاشرے میں ہیں، تو یہ بس پانی جو لینا یہ عام ہے، خصوصاً شادی ہو جائے اور وہاں میت ہو جائے تو اس عورت جو نئی نویلی دلہن ہے ان کا اللہ ہی ان کا پھر بھلا کرے۔ ہر طرح سے بدشگونی لی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، تو اللہ عز و جل ہمیں